आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के काम का आगाज़ हम मज़मून नंबर 3 जिसका उन्वान है कायदे आज़म इससे करेंगे। नक्शे बेमानी में एक रंगे हकीकत भर दिया, मर्दे आहन तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। दुनिया में अजीम इंसान रोज़ बरोज़ पैदा नहीं होते, बल्कि अजीम लोगों की पैदाइश के लिए तारीख़ को बरसों इंतज़ार करना पड़ता है। कानून फितरत है कि जब हर तरफ जुल्म के पहरे होते हैं और लोग किसी निजात दहिंदा के लिए अपनी आँखों के दर वा किए होते हैं, तो ऐसे में रहमत इलाही जोश में आती है और एक ऐसा अजीम इंसान जन्म लेता है कि जिसमें तमाम तर कायदाना सलाहियतें बदरजाए अतम मौजूद होती हैं। बकौल शायर, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इन्हीं अजीम इंसानों में से हैं। आपके वालिद पूंजा जिन्ना का असल वतन तो राजकोट था, मगर कारोबारी शौक़ कराची ले आया। इनका शुमार कराची के मुतमवल ताजरों में होता था। पूंजा जिन्ना चमड़े की तिजारत करते थे। 25 दिसंबर 1876 को इनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद अली रखा गया। किसी को इस वक्त यह मालूम ना था कि यह बच्चा एक दिन मुसलमानों का अजीम रहनुमा बनेगा और इनको ग़ुलामी के शिकंजे से निजात दिलाएगा। जब ये बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो मुसलमाना ने बरसग़ीर का सबसे बड़ा महसन बना और उन्हें आज़ादी से हमकनार किया। इनफरादियत इंसान की यही है अदम कि हुस्न उसकी शख्सियत का चुराया न जा सके। मैट्रिक पास करने के बाद आपके वालिद तो चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना इनके साथ मिलकर कारोबार करें, मगर पूंजा जिन्ना के एक अंग्रेज़ दोस्त ने मशवरा दिया कि वो अपने बेटे को बैरिस्ट्री के लिए इंग्लिस्तान भेज दें। चुनाचे कायदे आज़म को 1893 में इंग्लिस्तान भेज दिया गया। जब आप इंग्लिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे तो एक औरत जिसका ताल्लुक़ आप ही के ख़ानदान से था वो रोने लगी, तो कायदे आज़म ने फरमाया कि तुम ना रहो, मैं इंग्लिस्तान से बड़ा आदमी बनकर आऊँगा। कायदे आज़म 1896 में वापस आए। आपने कराची में प्रैक्टिस का आगाज़ किया। आपका पहला मुकदमा अपने वालिद का आपने लड़ा, जो आपने अपनी बसीरत के बलबूते पर भी जीत भी लिया। कराची में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा ना चली, लिहाजा बम्बई चले गए। वहाँ आपका शुमार चोटी के वकीलों में होने लगा। आपने बम्बई में बतौर मजिस्ट्रेट 6 माह फ़राइज़ अंजाम दिए। आपको एक सूबाई कानूनदान जॉइंट ओला ने 1500 रुपये माहवार पर बतौर जज काम करने की पेशकश की, मगर आपने वो पेशकश ये कहकर रद्द कर दी, मैं जल्द ही इस काबिल हो जाऊंगा कि एक दिन में 1500 रुपये कमा सकूं। 1906 में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात का क़याम हुआ जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। अल्लामा इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के असरार पर कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। इस तरह आप बैक वक्त मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रुकन थे। इस तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश करना मज़ीद आसान हो गया। इस सिलसिले की कड़ी मिसाक लखनऊ है 1916 में जो कि 1916 में हुआ। इस मायदे में हिंदुओं ने पहली मरतबा मुसलमानों को अलग कौम तस्वुर किया। इन तमाम खिदमत की वजह से आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाने लगा। आपकी अजमत का एतराफ़ हिंदू भी करते थे। इसका सबूत ये है कि हिंदुओं ने मुंबई में जिना हाल तामीर करवाया। दुनिया की तारीख़ के लब पर तेरी सियासत के चर्चे हैं, तेरे तदब्बुर की बातें, तेरी फरासत के चर्चे हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट ने हिंदुओं की असलियत को ज़ाहिर कर दिया। जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई तो आप इस वक्त इंग्लिस्तान में थे। आप फ़ौरन वापस आए और बरसगीर में कई जगह जलसे मुनाकिद करवाए। आपने 1929 में अपने 14 नकात पेश किए। आपने मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक का बेड़ा संभाल लिया था। बकौल शायर, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीर कारवां के लिए।
1930 میں علامہ اقبال نے اپنا مشہور خطبہ الہ آباد پیش کیا۔ اس خطبے میں آپ نے مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ آپ نے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی صوبے کو ملا کر ایک مسلم ریاست کی تشکیل کی تجویز دی، لہذا برصغیر میں دو قومی نظریہ مزید زور پکڑتا گیا۔ علامہ اقبال کے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے چودھری رحمت علی نے 1933 میں اس کو پاکستان کا نام دیا۔ اب مسلمانوں کو ایک ہدف مل چکا تھا، انہوں نے اس ہدف کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ قائد اعظم بھی دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے۔ آپ نے دو قومی نظریے کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا، ہندو اور مسلمان دو الگ اقوام ہیں، دونوں کے عقائد، رسمیہ، کہانیاں، ہیروز ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہٰذا دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرونے کا مقصد برصغیر کی تباہی ہے۔ علامہ اقبال جانتے تھے کہ قائد اعظم ہی وہ شخصیت ہے جو مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے قائد اعظم پر زور دیا کہ وہ واپس آ کر مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالیں۔ علامہ اقبال کے اصرار پر قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی۔ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے کے بعد آپ نے آزادی کی جدوجہد کو مزید ہوا دی۔ آپ نے برصغیر میں مختلف جگہوں پر جلسے منعقد کروائے۔ مسلمانوں کی آزادی کی تحریک پر ہندو بہت تیل ملائے مگر قائد اعظم کی بصیرت کے سامنے ٹک نہ سکے۔ قائد اعظم مسلمانوں کے لیے شبنم کی مانند تھے، جبکہ آپ ہندوؤں اور انگریزوں کے لیے ایک طوفان، جس سے جگری لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا۔ اس جلسے میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، مسلمانوں کو آزادی کی کرن نظر آنے لگی اور برصغیر میں آزادی کی جدوجہد تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ہندوؤں نے اس جدوجہد کو روکنے کے لیے سر توڑ کوشش کی مگر یہ تحریک دب نہ سکی، کیونکہ آزادی کی اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو چکی تھی۔ قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح۔ وہ حقیقی معنوں میں مرد میدان تھے، وہ کسی کے دباؤ میں آنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بے پایہ کوششوں سے علامہ اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ یقین، محکم عمل، فہم، محبت، فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ پوری قوم کی نظریں قائد اعظم پر لگی ہوئی تھیں، لہذا قائد اعظم نے بھی پاکستان بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا۔ آخر کار قائد اعظم کی جدوجہد رنگ لائی اور 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ یہ رمضان المبارک ایک مبارک رات تھی۔ تمام مسلمانان برصغیر نے سکھ کا سانس لیا۔ بطور حامد علی خان، تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ جب پاکستان بن گیا تو اس نوزائیدہ مملکت کو سنبھالنا بہت مشکل کام تھا اور قائد اعظم نے یہ کام بڑے احسن طریقے سے کیا۔ انہوں نے ہندوستان سے آئے ہوئے لٹے پٹے مہاجرین کے لیے رہائش، خوراک اور علاج وغیرہ کا بندوبست بڑی خوبی سے کیا۔ وہ بہت زیرک اور دور اندیش انسان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ساری زندگی انگریزوں اور ہندوؤں کی غلامی میں ہی نہ گزاریں۔ وہ مسلمان آزادی کی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ بقول شاعر، یوں دیں ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے تیرا احسان۔ پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنایا گیا۔ اپنے ملکی مسائل کو احسن طریقے سے سلجھایا جس سے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم کو موذی مرض ٹی بی نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک پارسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے، اس نے قائد اعظم کو بتایا کہ ان کے پھیپھڑے مکمل طور پر دکھا شکار ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم نے اس سے کہا کہ آئندہ اس بیماری کا ذکر نہ کیجیے گا اور نہ کسی کو میرے ایکسرے دکھائیے گا۔ قائد اعظم ملک پاکستان کی بہتری کے لیے ہمتاً کوششیں کرتے رہے۔ جب ان کا جسم و دماغ تھکن سے چور ہوتا تو اس وقت بھی اہم فائلوں کے مطالعے میں مصروف رہتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بچپن ہی سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ انہوں نے
لنگسان کالج میں اس وجہ سے داخلہ لیا تھا کہ اس کالج کی آئیڈیل شخصیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک شامل تھا۔ انہوں نے اپنے خطابات میں 14 سے زائد مرتبہ خلفائے راشدین کے نظام کی نہ صرف تعریف کی بلکہ اسے پاکستان میں نافذ کرنے کا عزم بھی فرمایا۔ ایک موقع پر کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام کے پاس کیا رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایسے سیمینار میں شرکت کی اور بیان بھی فرمایا جو صحابہ کرام کی شان اقدس کے موضوع پر منعقد کیے گئے تھے۔ قائد اعظم نے رتن بھائی کے ساتھ شادی کے موقع پر اس کے مسلمان ہونے کی شرط لگائی تھی۔ قائد اعظم نے رتن بھائی کو جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا شاہ احمد نورانی کی حقیقی تایا جان مولانا نذیر احمد صدیقی کے پاس لے گئے، جنہوں نے رتن بھائی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نکاح پڑھایا۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے پاکستان کا پہلا جھنڈا علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں لہرانے کو ترجیح دی۔ قیام پاکستان کے بعد پہلا جمعہ آرام باغ کراچی میں مولانا شاہ عبدالعلیم کی امامت میں ادا فرمایا۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ جید عالم دین علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں۔ آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے سخت محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور مسلمانوں کے اس لیڈر اور موسم کو 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا گیا اور جہان فانی سے وہ کوچ کر گیا۔ ان کی وفات پر ہر پاکستانی سوگوار تھا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی نماز جنازہ ملک کے جید عالم مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ انہیں بڑے اعزاز و احترام سے کراچی میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں ایک پرشکوہ مزار بنایا گیا۔ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اب ہم پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ جس وطن عزیز کی خاطر ہمارے قائد نے اپنی جان تک قربان کر دی، تو ہم اس کی خلوص نیت سے حفاظت کریں اور ہر طرح سے اس کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بقول شاعر، خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آج کے کام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔